کائنات سائنس کے کچھ اصولوں کے مطابق قائم ہے. جی ہاں. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سائنس کے جو اصول ہیں اس کائنات کو قائم رکھے ہوئے یا اللہ تعالیٰ نے اپنے ان قوانین کے ذریعے جنہیں اتنا محکم بنایا ہے اس کائنات کو کنٹرول کیا ہوا ہے. ظاہر ہے وہ قوانین بھی اللہ تعالیٰ کے اس کی مخلوق ہیں اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سارے معاملات چلا رہا ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو دنیا میں ہم کوئی کام کر نہیں سکتے. مثال کے طور پر اگر میں 10 دفعہ پانی پیوں 9 دفعہ میری پیاس بجھ جائے 10ویں دفعہ نہ بجھے تو پھر ظاہر ہے انسانیت تو اس دنیا پہ نہیں رہ سکتی. ہمیں یقین ہے کہ جس شخص کو پیاس لگی ہوئی ہے اگر اسے کوئی اور بیماری والا ایشو نہیں ہے وہ 1 کروڑ دفعہ بھی پانی پیے گا 1 کروڑ دفعہ اس کی پیاس بجھ جائے گی. یہ فزیکل فنومینا آف نیچر ہے. شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا اس نے شہد کیسے بنانا ہے. یہ فزیکل فنومینا آف نیچر ہے. آگ کو اللہ تعالیٰ نے گرمائش کا ذریعہ بنا دیا اس کے جلانے کا طریقہ انسان کو سکھا دیا. پہلی طور پہ حادثاتی طور پہ پہلی دفعہ پتہ چلا اس کے بعد انسان سیکھ گیا. تو سرکار کبھی انسانی ہسٹری میں رپورٹ ہوا ہے کہ کوئی شخص آگ جلائے اور آگ نہ جلے؟ ایک واقعہ صرف رپورٹ ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام والا اور وہ بھی معجزہ ہے. اس کے علاوہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے تو کبھی بھی پیٹرول انجن ڈیزل انجن آپ بنا ہی نہ سکیں. عام چھوٹا انجن بھی 1 سیکنڈ میں 40 دفعہ وہ اس کا پسٹن یوں ہلتا ہے سیکنڈ میں 40 دفعہ. اچھا جی ہاں. اور اگر 4 سٹروک ہے تو ان 40 میں سے 10 سٹروک ایسے ہوتے ہیں 1 سیکنڈ میں کہ جس میں وہ 10 دفعہ پیٹرول برن کرتا ہے اور وہ پاور سٹروک ہوتا ہے. مجھے بتائیں اگر یہ مسنگ کرنا شروع کر دے تو دنیا کی تو کوئی بھی گاڑی بن ہی نہیں سکتی. تو کبھی آپ نے سنا ہے مسنگ اسی وقت کرتا ہے جب کبھی آپ کا پلگ خراب ہو. ادروائز یہ نہیں ہوا کہ پیٹرول ڈالا ہو اور پلگ بھی ٹھیک ہو اور وہ مسنگ کرے, ورنہ تو دنیا میں کوئی بھی سائنس پاسبل نہ ہو. آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اسی لیے پاسبل ہے کہ اللہ کے محکم قوانین ہے. اور یہ اتنے محکم قوانین ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے دربار میں خدا کے ایک ہونے کی دلیل انہیں بنایا اور کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کانفیڈنس تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فزیکل فنومینا آف نیچر اتنا محکم ہے کہ اسے کوئی بدل نہیں سکتا سوائے خدا کے. اچھا علی بھائی, انسان کا جو پیدائش کے وقت وہ مذہب کون سا تھا؟ فطرت. ایوولوشن والے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بچے کو جنگلات میں چھوڑ دیا تو وہ پھر کافی عرصے تک اس پر یعنی سرچنگ کرتے رہے تو وہ ایک مونکی کی طرح چلتا پھرتا اس طرح چلاتا تھا. تو اس کے متعلق آپ بتائیں. دیکھیں ایک بندے کو تو نہیں چھوڑنا نا, اللہ نے تو کبھی ایسے چھوڑا ہی نہیں انسان کو کہ اکیلے بندے کو جنگل میں چھوڑ دیا ہو. اللہ تعالیٰ نے خاندان بھی نظام بنایا ہے. ٹھیک ہے, انسان خاندانوں میں رہتا ہے, پھر انسان مرتا ہے دوسرے لوگ اس کو دفناتے ہیں, وہ بیمار ہوتے ہیں باقی لوگ کیئر کرتے ہیں. یہ تو بات ہی بالکل غلط کی ہے. ان کو ایک انسان نہیں ایک پورے خاندان کو چھوڑیں. اچھا ہاں, جب خاندان کو چھوڑیں گے تو انشاءاللہ وہ منکی کی طرح نہیں چلے گا, انسانوں کی طرح چلے گا. پہلے انسان کو جب اللہ نے دنیا میں اتارا ہے تو یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ اسی طریقے سے سارے معاملات چل رہے ہیں. ایک بندے کو چھوڑیں گے وہ تو آپ نارمل کو بھی چھوڑیں وہ بھی پاگل ہو جائے گا. وہ تو ایک کمرے میں بھی بند کر دیں, ٹھیک ہے, ایک جیل خانے میں بھی بند کر دیں وہ پاگل ہو جائے گا. وہ کوئی نارمل کیس نہیں ہے. نارمل کیس یہ ہے کہ آپ پورے خاندان کو چھوڑیں. دیکھیں یہ لوگ مرد کے ساتھ شادی والا معاملہ کر رہے ہیں. یہ 100 مردوں کے جوڑے کسی جزیرے پہ چھوڑیں, ہم 100 جوڑے مرد و عورت کے چھوڑتے ہیں. 100 سال بعد دیکھتے ہیں کہ وہاں کتنی آبادی ہے اور وہاں کتنی آبادی ہے. بالکل وہاں پہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہوں گی, دفنانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اور ادھر ماشاءاللہ اگر پاکستانی ہوئے تو لاکھوں میں پہنچ چکے ہوں گے. بالکل ہاں. تو یہ خاندانی نظام ہے. اچھا پیدائش کا جو مذہب وہ بھی بیان کر دیں. پیدائش جو ہے وہ بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو فطرت میں پیدا کیا ہے پیدائشی طور پہ. پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, وہ ایک خدا کا ماننے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مدارس کی جو بے حیائی ہے ان کے مخالف تو آپ بہت زیادہ بولتے ہیں, لیکن کو ایجوکیشن کے خلاف آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ میں آواز اٹھاتا ہوں, کیوں نہیں اٹھاتا. مدارس کے لیے اس لیے آواز اٹھائی جاتی ہے کہ مدارس کا دعویٰ ہے کہ ہم یہاں پہ دینی تعلیم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے بالکل. اور یہاں پہ ہم بچوں کی تربیت کریں گے. کو ایجوکیشن والوں کا تو کہیں دعویٰ نہیں ہے کہ یہاں کو ایجوکیشن میں مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہوگا. وہ تو مانتے ہیں کہ اختلاط ہوتا ہے, ٹھیک ہے بالکل. باقی یہ حقیقت ہے جو کچھ مدارس کے اندر دین کے نام کے اوپر ہو رہا ہے, اگر آپ اس کو کمپیئر کریں ہمارے اسکولز اور کالجز سے تو وہاں پہ اس لیول کی برائی بہت کم ہے. اپنے لیول پہ کوئی کرے تو کرے, ورنہ ہاسٹلز میں یہ والا معاملہ اویلیبل نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں پہ ٹیچرز ہاسٹلز میں ساتھ نہیں رہتے کہ بچوں کو دبا لیں. ٹھیک ہے بالکل. اسکول میں اور کالجز میں ہم خود ہاسٹلز میں رہے, ہمیں پتہ ہے اتنا اسٹرکٹ ماحول ہوتا ہے. مدارس میں وہ غریبوں کے بچے مولویوں کے ہتھے چڑھے ہوتے ہیں,
پڑھائی کے آورز کے بعد بھی، اور وہ ان کا استحصال کرتے رہتے ہیں. تو کو ایجوکیشن ان پرنسپل ہم اسے درست نہیں سمجھتے. پریفریبلی یہی ہونا چاہیے کہ مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، الگ سے یونیورسٹیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، مرد اور عورت کی نماز کے مسئلے پر آپ کی جو رائے ہیں وہ اکثر جمہور اسلاف کے خلاف ہے، اور اسپیشلی جو طلاق کا مسئلہ جو آپ کہتے ہیں کہ میری جو رائے ہے چاروں ائمہ کے ساتھ ہے، اور اس مسئلے میں آپ کی رائے چاروں ائمہ کے خلاف ہے. اس کے متعلق آپ سے بتائیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مرد و عورت کی نماز کا فرق ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ احادیث کی کتابوں میں اسے رپورٹ ہونا چاہیے تھا. یہ 6 کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ان میں عورتوں کے مسائل کی الگ سے پورے چیپٹرز ہیں، حیض کے، نفاس کے اور باقی معاملات کے. ہمیں کوئی ایک حدیث، کوئی ایک چیپٹر دکھائے، سب کو ہی غلطی لگ گئی ہے کہ انہوں نے عورتوں کی نماز کے اوپر الگ سے کوئی چیپٹر ہی نہیں بنایا. بالکل. یہ دور دراز سے مصنف ابن ابی شیبہ سے یا سنن کبری البیہقی سے لے کے آتے ہیں اور خود ڈھیلا سا منہ بنا کے شرماتے ہوئے روایتیں پیش کرتے ہیں، ساتھ یہ کہتے ہیں کہ روایتیں تو کمزور ہیں. اچھا. ہاں، یہ مانتے ہیں روایتیں کمزور ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ روایتیں اس قابل نہیں کہ پیش کی جائیں. خود مولانا اسحاق صاحب نے بھی مانا ہے کہ جی روایتیں کمزور ہیں، ہم عملی تواتر کو لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں اتنی بڑی چیز اوور لک ہوئی ہے کہ عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے اور وہ ٹوٹلی آپ نے عملی تواتر کے اوپر ڈال دیا. احادیث میں تو کوئی الگ سے چیز مل ہی نہیں رہی. نبی الاسلام تو کیٹاگوریکل فرما رہے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اچھا، یہ تو آپ کو مل رہا ہے کہ عورت نے سر ڈھانپنا ہے، مرد کے لیے کوئی ضروری نہیں. احادیث موجود ہیں، ابو داؤد کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے. یہ اتنا بڑا بلنڈر کیسے ہو گیا کہ نہ بخاری کو یاد رہا، نہ مسلم کو، نہ ابو داؤد کو، نہ ترمذی کو، نہ نسائی کو، نہ ابن ماجہ کو، کہ کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کوئی روایتیں لے آتا کہ مرد و عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے. یہ لاجیکلی بھی فٹ نہیں بیٹھتا. البتہ اگر کوئی ضعیف روایتوں کی بنیاد کے اوپر کوئی اس طرح کا تواتر قائم کیے ہوئے ہے تو پھر ہمیں ان حدیثوں کا جواب دے گا جو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام نے کتے کی طرح بازو سجدے کی حالت میں بچھانے سے منع کیا. تو ہمیں اب ان کتابوں میں چاہیے کہ اس میں عورتوں کی ایکسیپشن ہے، وہ روایتیں لے کے. ان کے الٹ تو روایت ملتی ہے، ایک تعلیقاً لی ہے امام بخاری نے ام درداء کے بارے میں کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی اور وہ فقیہ خاتون تھی. اچھا، جب ہم یہ روایت پیش کرتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارے حق میں دلیل ہے کہ باقی نہیں پڑھتی ہوں گی. یہ نہیں انہوں نے لکھا. امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ فقیہ خاتون تھی، اس کے باوجود مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی. مراد یہ کہ وہ جاہل عورت نہیں تھی. امام بخاری نے اپنا عقیدہ بتا دیا کہ وہ مرد و عورت کی نماز کے فرق کے قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اجماع امت اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. اچھا، جو اب عورتیں سجدے میں اپنے بازو بچھاتی ہے، کیا ان کی نماز ہوگی یا نہیں؟ نہیں، نماز تو ہو جائے گی، خلاف سنت ہے. اچھا، ٹھیک ہے. ہاں، باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہم تو صرف سمجھائیں گے. سعودی عرب میں تو بڑی سختی کرتے ہیں، عورتوں والے پورشن کے اندر انہوں نے باقاعدہ عورتیں گھسائی ہوئی ہیں جو اس طرح سمٹ کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، وہ ان کو نماز ٹھیک کرواتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اگر کوئی شخص مغرب کی نماز میں شامل ہو اور امام 2 رکعت پڑھ چکا ہو یا امام 1 رکعت پڑھ چکا ہو، وہ دوسری میں شامل ہو، اور جب امام کو سلام پھیرنا ہو تو امام سے غلطی ہو جائے، امام تیسری رکعت کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو غلطی سے چوتھی کے لیے، تو اب جو شخص آیا ہے اس کی 1 رکعت چھوٹی ہوئی تھی، اب اس کو آٹومیٹکلی جو امام نے غلطی کی اس میں وہ اس کی شامل ہو گئی. اب کیا وہ الگ سے پڑھے گا یا اس کی؟ نہیں پڑھے گا، وہ سمجھے کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا، جب تک امام اپنی نماز کو مکمل نہیں کر لیتا، ٹھیک ہے، اس وقت تک نہ تو اس نے اپنی نماز کی جو رکعت چھوٹ گئی ہے وہ پڑھنی ہے، نہ اس نے یہ کہنا ہے کہ اس کو تو غلطی لگی ہے چلو میں اپنی لادہ سے پڑھ لیتا ہوں. اس طرح نہیں کرنا. وہ آپ سمجھے کچھ بھی نہیں ہوا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے وہی کچھ کرنا ہے جو کرنا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ غلطی کی وجہ سے کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. کچھ مسئلہ نمبر 70B میں آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر ابن مسعود سے ترک رفع دین ثابت ہو جائے تو ہم آج ہی ترک رفع دین کرنے کے لیے تیار ہیں. قائل ہیں کہ یہ بھی ایک طریقہ ثابت ہوگا، ترک رفع الدین نہیں. اس میں نے کہا تھا پھر زیادہ سے زیادہ 2 طریقے ثابت ہوں گے، رفع الدین کی منسوخی ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ ابن مسعود نے یہ کہا کہ پہلے نبی الاسلام رفع الدین کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا. اس میں انہوں نے نماز کا ایک اور طریقہ بتایا. منسوخی نہیں ثابت ہوتی، اس میں منسوخی کا تو ذکر ہی نہیں ہے. بالکل منسوخی تو نہیں ثابت ہوتی. لیکن ان کے جو شاگرد تھے لائق ترین علقمہ اور اسود، ان سے تو ترک رفع دین ثابت ہے. ہاں، تو انہی شاگردوں کو عبداللہ ابن عمر پھر کنکریاں بھی مارتے تھے نا. اچھا، یہی وہ لوگ تھے نا. ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن عمر رفع الدین چھوڑنے پر جو کنکریاں مارا کرتے تھے، جز رفع الدین میں امام بخاری لے کے ہیں اور کتابوں میں موجود ہے،
تو ظاہر ہے وہ اس زمانے کے کوئی حنفی بریلوی حنفی دیوبندی تو نہیں تھے, ایٹ لیسٹ تابعین ہوں گے. وہ کیوں مارتے تھے کہ ان لوگوں نے سستی کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑ دیا. ابن مسعود سے اگر ترک رفع الیدین ثابت ہونا تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس کے چھوڑنے کو نماز میں اتنی بڑی غلطی نہیں سمجھتے کہ جس کی وجہ سے نماز ہو ہی نہ, وہ ایک سنت کا ترک سمجھتے ہیں. مثلا میں کسی کی تعلیم کے لیے ثنا چھوڑ دوں اور ڈائریکٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے نماز شروع کروں اور سورہ فاتحہ پڑھوں تو نماز تو میری درست ہوگی. زیادہ یہ رزلٹ نکلتا ہے. اگر کوئی یہ کہے گا کہ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود کے شاگرد جو ہے وہ رفع الیدین چھوڑ گئے تھے, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو حضرت علی کی تو رفع الیدین کی حدیثیں موجود ہے جامع ترمذی کے اندر, سنن ابن ماجہ کے اندر, ٹھیک ہے, وہ تو رفع الیدین سکھاتے رہے. اچھا, زیادہ سے زیادہ جواز ثابت ہوگا کہ کبھی کبھار اگر چھوڑا جائے تو نماز ہو جائے گی, ثواب میں کمی ہوگی, یہ رزلٹ نکلے گا. اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ ابن مسعود نے جو رفع الیدین چھوڑا, اگر اس روایت کو درست بھی مانا جائے تو یہ ابن مسعود کی اجتہادی غلطی ہے. اچھا بالکل, جی انہوں نے لکھا ہے, غلطی کا لفظ لکھا ہے. حنفیوں سن لو, تمہارے بڑے ابے نے جس کے ذریعے تمہاری سند اوپر جاتی ہے, حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ ابن مسعود کی اجتہادی غلطی ہے کہ انہوں نے ایک آدھ موقع پہ حضور کو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور غلط رزلٹ نکال دیا کہ اس سے نماز کا سکون برباد ہوتا ہے. انہوں نے کہا نماز کا سکون نہیں برباد ہوتا, نماز کے جتنے بڑے ارکان ہیں ان کے سٹارٹ میں اللہ نے رفع الیدین رکھا ہے, قیام سے پہلے, رکوع سے پہلے اور سجدے میں جانے سے پہلے, یعنی جو ربنا لک الحمد کہہ کے کہتے ہیں. شاہ ولی اللہ تو اتنے اس معاملے میں آگے چلے گئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ابن مسعود نے جو یہ رزلٹ نکالا تو یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی. ہمارے نزدیک تو ابن مسعود سے کوئی ثابت ہی نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں اگر ثابت بھی ہو تو یہ ان کی اجتہادی غلطی ہے, کیونکہ نبی الاسلام نے پوری زندگی رفع الیدین کیا. اور مجھے بتائیں, رفع الیدین کی حدیثیں وہ تمام صحابہ روایت کر رہے ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں. بالکل, انہوں نے آپ کو یہ کرایا تھا کہانی والا معاملہ کہ مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا, مدینے میں نہیں ہوتا تھا. بالکل, اور فتح مکہ تو 8 ہجری میں ہوا ہے. وائل بن حجر نے رفع الیدین کی حدیثیں روایت کی ہیں 8 ہجری میں, مسلم شریف میں, ابو داؤد میں, نسائی میں. بالکل, ابو داؤد میں موجود ہے, وہ اگلے سال سردیوں میں آئے 9 ہجری میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد حضور 1 سال صرف زندہ رہے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے صحابہ کو سردیوں میں دیکھا ہے کہ چادروں کے اندر سے رفع الیدین کر رہے تھے. تو میں یہ پوچھتا ہوں, سب سے پہلے تو اپنے بزرگوں پہ لعنت بھیجو نا جنہوں نے تمہیں یہ جھوٹ سکھایا کہ مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا, مدینے میں ختم ہوا. ہم تو بتا رہے ہیں فتح مکہ کے بعد بھی رفع الیدین ہو رہا ہے. اور مالک بن حویرث غزوہ تبوک کے موقع پہ مسلمان ہوئے ہیں حضور کی وفات سے چند مہینے پہلے, جنہوں نے سلو کما رأیتمونی اصلی روایت کیا ہے. انہوں نے جلسہ استراحت بھی روایت کیا ہے, اور انہوں نے کانوں تک رفع الیدین روایت کیا ہے. صحیح مسلم میں بھی آیا ہے, بخاری میں بھی آیا ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. یہ سارے صحابہ وہ ہیں جو حضور کی وفات سے چند مہینے پہلے مسلمان ہو رہے ہیں. یہ تو سارے حضور کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, لہٰذا ان کا تو سارا یہ ڈھکوسلہ ختم ہو گیا. مطلب حضور پوری زندگی رفع الیدین سے پڑھتے رہے ہیں, کوئی آخری رات میں رفع الیدین چھوڑا ہے, یہی لگ رہا ہے ہمیں تو. بالکل, ٹھیک ہے. عبداللہ ابن عمر, بخاری مسلم میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں حضور نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے بالکل, عشاء کی نماز ہم نے حضور کے ساتھ پڑھی, اور نبی علیہ السلام نے کہا اس وقت جو دنیا پہ موجود ہے 100 سال نہیں گزریں گے اس پہ موت آ جائے گی, یعنی یہ زمانہ ختم ہو جائے گا. تو وہ نماز تو ابن عمر نے رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہے, کیونکہ ابن عمر رفع الیدین والی حدیث سے ہی روایت کر رہے ہیں. میں نے تو ثابت کیا سب کچھ, یہ سب کچھ فراڈ کے اوپر چل رہا ہے. ویسے تو 4 امام کہتے ہیں, تو باقی تو یہ سارے 6 کے 6 امام اور 3 فقہ کے جو بڑے امام ہیں سب رفع الیدین کرتے ہیں, شیعہ بھی کرتے ہیں. رفع الیدین کے اوپر تو اتفاق ہے.